آج ہم اس ویڈیو میں امام علی علیہ السلام کی شہادت کا پورا واقعہ بیان کریں گے اور یہ بھی بیان کریں گے کہ امام علی علیہ السلام کو کیوں شہید کیا گیا، وہ ملعون کون تھا جس نے امام علی علیہ السلام کو زخمی کیا اور کیوں امام علی علیہ السلام کو مارنا چاہا، کیا ان لوگوں سے حق اور سچ کی باتیں ہضم نہیں ہوتی تھی۔ چلیے آج ہم یہ قصہ سارا جانیں گے اس ویڈیو میں، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ رمضان کا مہینہ تھا، راتیں عبادت سے روشن تھی۔ کوفہ شہر میں لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ یہ وہی کوفہ تھا جہاں امام علی علیہ السلام خلیفہ اور حاکم رہے تھے۔ لوگ ان سے فیصلے کرواتے تھے، مشورے لیتے تھے اور انصاف پاتے تھے، لیکن ہر انسان انصاف کو پسند نہیں کرتا۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں امام علی علیہ السلام کا عدل سخت لگتا تھا۔ شاید ان لوگوں کو امام علی علیہ السلام کا عدل، انصاف اور سچائی پسند نہیں تھی، کیونکہ امام علی علیہ السلام کسی کو رشوت نہیں دیتے تھے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے تھے، کسی کو ناجائز فائدہ نہیں پہنچاتے تھے۔ امام علی علیہ السلام ہمیشہ فرماتے تھے، جو چیز بیت المال کی ہے وہ سب کی ہے، میں اپنے حصے سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ مگر یہ باتیں ظالم اور لالچی لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی تھی، خاص طور پر خوارج کے ایک گروہ کو۔ خوارج کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے امام علی علیہ السلام کے لشکر میں تھے، لیکن صفین کے جنگ کے بعد جب حکومت کا فیصلہ ہوا تو انہوں نے کہا، فیصلہ صرف اللہ کا ہے، انسان کا نہیں۔ وہ کہتے تو نعرہ دین کا لگاتے تھے، مگر اصل میں ان کے دلوں میں حسد، ضد تھا۔ امام علی علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ضد پر اڑے رہے۔ آخرکار یہ گروہ امام علی علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک تھا عبد الرحمن بن ملجم۔ بظاہر قرآن پڑھنے والا دیندار نظر آتا تھا، مگر دل میں نفرت اور حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ عبد الرحمن بن ملجم یتیم نہیں تھا، اس کی پرورش یمن کے بنی مراد قبیلے میں ہوئی، وہیں پلا بڑھا، قرآن پڑھا اور ایک حافظ کے طور پر مشہور ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ کوفہ آیا۔ کوفہ میں امام علی علیہ السلام کی علمی محفلیں سجتی تھی، جہاں بڑے بڑے صحابہ اور علماء بیٹھتے، قرآن اور دین کی باتیں ہوتی تھی۔ عبد الرحمن بھی ان محفلوں میں آتا تھا۔ وہ بظاہر ایک عبادت گزار اور دیندار شخص دکھائی دیتا، لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ بڑا نیک ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ اس کا دل آہستہ آہستہ خوارج کے زہر سے بھر گیا۔ امام علی علیہ السلام کے محفل میں بیٹھنے کے باوجود وہ ہدایت نہ پا سکا۔ جو زبان قرآن پڑھتی تھی وہی زبان نفرت میں ڈوب گئی، جو ہاتھ عبادت کے لیے اٹھتے تھے وہی ہاتھ آخر ظلم کے لیے اٹھے، اور عبد الرحمن بن ملجم خوارج گروہ سے مل گیا اور اس کا دل آہستہ آہستہ سخت ہوتا گیا اور وہ خوارج گروہ کے ساتھ مل گیا اور ان کی باتوں میں آ کر اس نے امام علی علیہ السلام کے خلاف سازش رچی اور اس پر وار کیا۔ عبد الرحمن بن ملجم اور کچھ ساتھیوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے طے کیا کہ ایک ہی دن میں 3 بڑے رہنماؤں کو قتل کیا جائے گا۔ پہلا امام علی علیہ السلام کو کوفہ میں، دوسرا معاویہ کو شام میں، تیسرا عمرو بن العاص کو مصر میں، تاکہ امت کے بڑے بڑے لوگ ختم کر دیے جائیں اور وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں۔ عبد الرحمن بن ملجم نے کہا، میں علی کو قتل کروں گا۔ اس نے اپنی تلوار کو زہر میں ڈبایا تاکہ اگر وار ہو جائے تو بچنے کا امکان نہ رہے۔ 19 رمضان کی رات تھی۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی عبادت کی، ساری رات قرآن پڑھا، دعائیں کی، اللہ کو یاد کیا۔ ان کے دل میں ایک عجیب سکون تھا۔ کبھی کبھی وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے، یہ وہ رات ہے جس کا وعدہ رسول اللہ نے مجھ سے کیا تھا۔ ان کے بیٹے اور بیٹیاں حیران تھی کہ ابا آج بار بار شہادت کی باتیں کیوں کر رہے ہیں، مگر امام مسکرا دیتے تھے۔ صبح ہونے لگی، اذان فجر کا وقت آیا۔ امام علی علیہ السلام وضو کر کے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ مسجد میں خاموشی تھی، کچھ نمازی آ گئے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے دروازے سے داخل ہو کر اذان کی آواز سنی۔ وہ بڑے سکون سے آگے بڑھے، ان کی پیشانی نور سے چمک رہی تھی، لیکن ایک ستون کے پیچھے ابن ملجم چھپا ہوا تھا۔
اس کی آنکھوں میں نفرت، ہاتھ میں تلوار اور دل میں زہر بھرا ہوا تھا۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ کب امام سجدے میں جائیں اور کب وہ وار کرے۔ نماز شروع ہوئی، امام علی علیہ السلام نے تکبیر کہی اور سب لوگوں نے ان کے پیچھے نماز شروع کی۔ جب امام علی علیہ السلام سجدے میں گئے تو عبد الرحمن بن ملجم تیزی سے آگے بڑھا اور اپنی زہر بھری تلوار امام علی علیہ السلام کے سر پر ماری۔ خون بہنے لگا، مسجد میں شور مچ گیا اور لوگ چیخنے لگے کہ امیر المومنین پر حملہ ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور وہ تاریخی جملہ فرمایا، فَضْدُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، یعنی کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لوگوں نے امام علی علیہ السلام کو سنبھالا اور ان کے گھر لے گئے۔ ان کے بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ان کے پاس بیٹھے تھے۔ سب کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ امام علی علیہ السلام نے بڑی نرمی سے فرمایا، میرے بچوں رونا مت، یہ دنیا فانی ہے، اصل کامیابی اللہ سے ملاقات ہے۔ پھر امام علی علیہ السلام نے نصیحتیں کی، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، یتیموں اور غریبوں کا خیال رکھنا، ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، میرے قاتل کے ساتھ ظلم نہ کرنا، اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو قصاص کے طور پر صرف ایک وار کرنا، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے کہ امام علی علیہ السلام اپنے قاتل کے ساتھ بھی عدل کی بات کر رہے ہیں۔ زہر آہستہ آہستہ امام علی علیہ السلام کے جسم میں پھیل گیا۔ وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، کبھی اپنے بچوں کو نصیحت کرتے، کبھی اللہ کا ذکر کرتے۔ 21 رمضان کی سحر کو امام علی علیہ السلام اپنے مالک سے جا ملے اور شہادت پا گئے۔ ان کے گھر میں رونے کی آوازیں گونجنے لگی، پورا کوفہ غم میں ڈوب گیا اور سب کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ امام علی علیہ السلام کی تدفین خفیہ طور پر نجف میں کی گئی تاکہ دشمن قبر کو نقصان نہ پہنچائیں۔ آج وہی نجف دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مرکز زیارت ہے۔ عبد الرحمن بن ملجم پکڑا گیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا کی وصیت پر عمل کیا۔ انہوں نے کہا، ہمارے بابا نے وصیت کی تھی کہ اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، لہٰذا ہم بھی عدل کریں گے۔ اور عبد الرحمن بن ملجم کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا گیا جیسا امام علی علیہ السلام نے کہا تھا۔ قصاص کے اصول پر اسے قتل کیا گیا، نہ اس کے جسم کو جلایا گیا، نہ ٹکڑے کیے گئے، بلکہ بس ایک وار کے بدلے ایک وار۔ امام علی علیہ السلام سب کو حق کا راستہ دکھاتے اور سب کے ساتھ عدل اور انصاف کرتے۔ شاید لوگوں کو ان کا عدل، انصاف اور سچائی پسند نہیں تھی۔ وہ امام کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی باتوں میں جلدی آ جاتے تھے۔ ان کے دلوں میں صرف حسد اور لالچ ہی بھرا ہوا تھا۔ امام علی علیہ السلام کی محفلوں میں بیٹھنے کے باوجود، ان کی نصیحتیں سننے کے باوجود بھی وہ راستے سے گمراہ ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کے دل صرف دولت کی لالچ میں بھرے ہوئے تھے۔ امام علی علیہ السلام ہمیشہ سچ بولتے تھے، وہ حق اور انصاف کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ ان کے فیصلے کبھی جھوٹ یا ظلم پر نہیں ہوتے تھے۔ وہ سب کو برابر سمجھتے تھے، چاہے امیر ہو یا غریب۔ امام علی علیہ السلام کا ہر لفظ قرآن کی روشنی کی طرح تھا۔ ان کی زندگی سچائی اور عدل کی سب سے بڑی مثال تھی۔ کچھ لوگ امام علی علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھتے تھے، وہ امام علی علیہ السلام کی باتیں سنتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ ان کے دل دنیا کی محبت اور دولت کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ ان کے لیے دین اور عقل سے زیادہ دولت اہم تھی۔ وہ زبان سے امام کو مانتے تھے لیکن دل سے دولت کے غلام تھے۔ امام علی علیہ السلام کے قریب رہ کر بھی وہ حق کو چھوڑ دیتے تھے اور دنیا کو پکڑ لیتے تھے۔ سچ کی راہ پہ چلنے والا وہی حیدر کرار ہے، عدل کی بنیاد پہ قائم اس کا ہر کردار ہے۔ باطل کے آگے کبھی نہ جھکے، حق کا پرچم تھام لیا، انصاف کے خاطر دنیا میں دلوں کو اس نے رام کیا۔
زباں پہ ہمیشہ حق، دل میں وفا کا نور تھا، ہر فیصلہ اس کا عدل گویا عدل کا دستور تھا۔ غریب کے در پر ٹھہرا، امیر کے سر کو جھکایا، حق کا ترازو کو سیدھا رکھا، انصاف کا جھنڈا لہرایا۔ سچائی کا وہ پیکر جس کا زمانہ گواہ رہا، انصاف کے دریا سے اس کا دامن ہمیشہ سدا رہا۔ امام نے حق کی صدا دی، عدل کا چراغ جلایا، مگر ان کے دلوں میں دنیا کا سود زیان چھایا۔ محفل میں نور کا دریا بہتا، پر نگاہیں سونے پہ تھی، لبوں پہ تسبیح کے نغمے، دل کی خواہشیں کھونے پہ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ علی کا ہر حرف قرآن کی تفسیر ہے، مگر سر جھکانے کے بجائے زر کی طلب میں زنجیر ہے۔ انصاف کا حکم ملا تو ہوس نے کان بند کر دیے، عدل کا پیکر سامنے تھا مگر دل نے سود پر دیے۔ وفا کا سبق دیا گیا، قناعت کی راہ دکھائی گئی، مگر حرص نے دل میں جڑ پکڑی، دولت کی چاہ بسائی گئی۔ وہ کہتے تھے یا علی ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، مگر عمل سے لگتا جسے زر دنیا کے پالے ہیں۔ حیدر کے در پہ بیٹھ کے بھی دل زخم دنیا کے کھاتے رہے، حق کی صدا گونجتی رہی، وہ زر کے پیچھے جاتے رہے۔